بہت حدیث ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے ہم اس کے اوپر اگر نگاہ کریں کہ انسان کی زندگی میں جو حوادث ہو رہے ہیں انسان اس سے کیسے سیکھے. اور بعض اوقات انسان وہی مسٹیکس کرتا ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خود ایکسپیرینس بعض اوقات لوگ کرنا چاہتے ہیں. جیسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ ایسا ہوگا. وہ جوان ہوتا ہے, اس کے اندر اسپرٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں تو, پھر ہمیں تو لوگ یہ بولتے ہیں اب آپ نے سب کر لیا, اب آپ پرہیزگار بنے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی کرنے دیں. بعض اوقات ایسے ہی کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کسی نے جان بوجھ کے چیزیں نہیں کی ہوتی زندگی میں, بعض اوقات انسان گزرا ہوتا ہے. مگر کیونکہ بہرحال وہ یوتھ کی انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم ایڈونچرسٹ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہم بھی ذرا خود کر کے دیکھیں. پھر کل کو یہ بھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی پھر آپ کی بات سمجھتے نہیں ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام کی ایک حدیث جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں انسان انڈرسٹینڈ کر لے, یہ تین چیزیں کہ جو اس کی زندگی میں ہر روز ہے, یعنی تین مصیبتیں ڈیلی ہیں ہماری لائف, وہ ڈیلی ہیں, اگر انسان اس کو سمجھ لے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اس کی مصیبت پہلی, امام فرماتے ہیں کہ تمہاری جو ایج ہے, تمہاری جو عمر ہے, وہ اس میں نقصان ہو رہا ہے. یعنی ہر روز کوئی نہ کوئی تم ایک نقصان کی طرف بڑھ رہے ہو, اور یہ تمہارا ہے, یہ فرسٹ ہے. انسان کی زندگی, انسان ہر روز کتنی چیزیں ہیں, پہلے کیا تھا آج کیا تھا. پانی بہہ رہا ہو دریا کا, آپ کو لگتا ہے کہ بہہ رہا ہے, لیکن اس کی ہر مومنٹ میں اس کے اندر چینجز آ رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے, ہر چیز میں تبدیلی ہے. ٹائم گزر رہا ہے, ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر وہیں کا وہیں ہے, کئی سال ہو گئے, مگر ہر چیز گزر رہی ہے اور ایک چیز کا نقصان انسان کی زندگی میں ہو رہا ہے. اب یہ انسان کو انڈرسٹینڈ اگر ہو جائے کہ میری زندگی میں ہر روز نقصان کی طرف تو ہے, تو ایک مصیبت ہے یہ ہر روز انسان کی زندگی میں آ رہی ہے. قرآن بھی ہمیں دیکھیں نا ان واقعات کو, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے, دیکھیں دیکھنے کی نگاہ بالکل ہے. استاد ڈاکٹر رفیع ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک بک کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اس میں 40 کائنڈز آف نگاہ یعنی 40 قسم کا دیکھنا بیان کیا گیا. یعنی کیسا نگاہ حسرت, حسرت کس کو کہتے ہیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے قارون کے خزانوں کو دیکھا, قارون کو, تو انہوں نے, قرآن کی آیت ہے, انہوں نے حسرت کا اظہار کیا, کاش یہ خزانہ ہوتا. تو وہاں خدا نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسی حسرت ہے تمہاری. اب یہ ایک حسرت ہے کہ انسان جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک نگاہ جو ہے وہ عبرت کی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا انسان گزرے ایسی جگہوں سے کہ جہاں پر قبرستان ہے, جیسے قبرستان عبرت کی جگہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور آج دنیا سے چلے گئے. اسی طرح مولا متقیان کے ساتھ جا رہے تھے, اب مدائن جانتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے محل جو پرانے تھے, جو کیسل تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. تو وہی بالکل, تو وہاں پر ایک ساتھ جو صحابی, اس نے کچھ شعر پڑھا کہ مطلب کہاں گئے یہ سب جو جیسے تھے. تو امام نے کہا کہ شعر کے بجائے قرآن کی تلاوت کرو. قرآن بھی ذکر کر رہا ہے, قرآن نہیں کہہ رہا کہ کیسے کیسے باغ تھے اور اب وہ کہاں چلے گئے, جن کے ایسے باغ تھے وہ سب ختم ہو گیا. تو یہ خوب ایک نگاہ عبرت کی. ایک نگاہ جو ہے وہ شہوت کی ہے, انسان خدا نہ خواستہ لذت کی نگاہ سے نامحرم کو دیکھتا ہے. سوشل میڈیا پہ انسان ساری چیزیں ہیں, آپ کی انٹینشن نہیں ہے یا جو بھی ہے, بہرحال آتی تو ہے. خوب ایک نگاہ شہوت ہے, خوب اس طرح بہت ساری نگاہ ہے. نگاہ تمسخر ہے, حقارت ہے, کسی کو آپ دیکھیں اور آپ کے اندر آئے یہ نگاہ حقارت. اسی طرح مینی کائنڈز آف نگاہ ہے جو انسان ہر چیزوں پہ ڈالتا ہے. خواہش کی نگاہ, دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, یہ تو سلاد بھی ہے, تو یہ بھی ہے, ہوتا ہے کہ میں یہ خواہش ہے, بے شک آپ ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں, بٹ اٹس کم ان یور. تو یہ ہر چیزیں, تو کوئی میڈیٹیشن نہیں دے رہی ہے. آپ چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جاب میں, بزنس میں, فون آ گیا, فون کا میسج, یہ وہ, بچے, فیملی, یعنی ہر وقت یو آر آکوپائڈ ایکچولی. وین یو آر فری, آپ کب فری ہیں, آپ اپنے آپ کو کب ٹائم دیں گے, ٹائم ہی نہیں ہے. سوتے وقت بھی فون ہے, ٹھک. زندگی کہاں ہے ایکچولی, وین یو آر فری,
آپ کب فری ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کب ٹائم دیں گے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. سوتے وقت بھی فون ہے ڈھک. کب ٹائم دیں گے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. سوتے وقت بھی فون ہے ڈھک. زندگی کہاں ہے؟ قیامت والے دن انسان واقعاً کھڑا ہوگا، یعنی حسرت کھائے گا کہ اس کے پاس کیا ہے. آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ مشہد قم المقدسہ میں کا اپنے آخری ٹائم پر گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. شاگرد گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دستم خالی ہے، ہاتھ میرے خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے؟ کہا 200-300 مجتہد آپ نے بنائے، مسجد اعظم آپ نے بنائی، اور پتہ نہیں کیا حوضہ، اور یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ہاتھ خالی ہے. روز قیامت پھر وہی قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں جو کل میں نے معاذ ابن جبل سے آپ کو بیان کی کہ رسول خدا نے کہا وہ گریا کر رہا ہے. کیوں؟ قیامت میں ان سب چیزوں کو لے کے جاؤں کھڑا کروں تو دیکھا کہ کیا کر رہا ہے. کیوں؟ قیامت میں ان سب چیزوں کو لے کے جاؤں کھڑا کروں تو دیکھا کہ وہ ایک شخص کا واقعہ پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے بیان کیا ہو کہ قیامت والے دن جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ فقیر سا تھا، بہت ضرورت تھا، کسی عالم کے پاس گیا، کسی شخص کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس کہ بھائی میں بھوکا ہے. اس نے بولا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، چلو دریا میں چلتے ہیں، کوئی مچھلیاں پکڑ. مچھلی پکڑی، فش لی، پکڑا دی. بولے بھائی اس نے اس کو بیچا اور اس سے کوئی ایک روٹی اور کچھ اس کے ساتھ لے کے جا رہا تھا تو دیکھا رستے میں ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت بچوں کے ساتھ بھوکھی بیٹھی، اور بڑھنے لگ گیا، خیرات بڑھنے لگ گئی، ہیلپ کرنے لگ گیا، یعنی اس نے بہت کیا. تو وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو خواب میں کہ روز قیامت ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. اب اس کی ساری نیکیاں جب ڈالی گئیں جو ترازو میں اس میں، تو کیا کہ ساری نیکیاں جو ہیں جتنی بھی ڈالی گئیں وہ کم ہیں اور غلطیاں زیادہ ہیں. نیکیاں اتنی، وہ کہہ رہا ہے میں نے زندگی میں اتنا خیرات دیا، میں نے زندگی میں اتنی ہیلپ کی، اتنا میں نے جو ہے وہ رفائی کام کیے، اتنا میں نے سوشل ورک کیا، یہ کیا. یہ سب اپنے نام کے لیے کیا. تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہارا نام لیں، لوگ چاہتے تھے تو لوگ تمہاری رسپیکٹ کریں. کچھ نہیں ہے. جب اس کو لے کے جانے لگے تو ایک فرشتے نے آواز دی روکو روکو، اس کی وہ کچھ روٹیاں باقی ہیں. جب وہ روٹیاں ڈالی گئیں تو حساب نیکیوں کا بڑھ گیا. کہا یہ کیسے؟ کہا وہ خلوص سے دی تھی. یہ انسان بولے میں نے زندگی میں آیت اللہ بروجردی جیسی شخصیت، آپ سوچیں نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لائف. ہم تو جو کرتے ہیں اتنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں، تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں تو باتوں باتوں میں بہانا ڈھونڈتے ہیں. وہ جو کام ہے نا، ہم لوگ ہیں پیچھے، ہم ہی ہیں. ہوتا ہے انسان کرتا ہے نا، دیکھیں ہم یوں بہانوں سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. نفس بہت خطرناک ہے، بہت. ہی وانٹس ایڈمائریشن، ایڈمائریشن چاہیے اس کو. اگر ایک جگہ اس کو ایڈمائریشن نہیں ہوتی، جتنی تعریفیں کر لے وہ گھر ہے. بیوی کے آگے آپ جتنی تعریفیں کر لیں آپ کی کوئی تعریف نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے نا. وہ مولانا شہنشاہ صاحب بھی ایک مجلس کے اندر اس واقعے کو بیان کر رہے تھے. ان سے بھی کسی نے وہ بھی کہہ لیں نا، گھر میں جائیں تو آپ جتنی اچھی مجلس پڑھیں، آپ کو ہر کوئی بولے ماشاء اللہ کیا مجلس پڑھی، گھر جائیں تو نو رسپانس ہوتا ہے. تو وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی بڑا کرامتیں اور سم سپر فیشل جو ہوتا ہے اسپیشل قسم کا، وہ گھر آیا تو وائف کہنے لگی ہاں آج میں نے دیکھا کہ آسمانوں پہ اسکائی پہ کوئی آدمی فلائی کر رہا تھا. تو کیا بات ہے. تو اس نے اپنی وائف کو بولا وہ میں ہی تو تھا. تو کہ نہیں، ہاں تبھی کہوں وہ ٹیڑھا فلائی کر رہا تھا. تو گھر میں ایڈمائریشن نہیں ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریز نہیں کرے گا، بٹ ہاں لوگوں کے درمیان میں آپ کی عزت جو ہے وہ بہت ہوتی ہے. اور انسان چاہتا ہے، خود نفس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انسان کا نفس عزت احترام چاہتا ہے، ہونی بھی چاہیے، بٹ ہمارا ہاتھ کیا ہے؟ عبرت. ہم جو کر رہے ہیں لوگوں سے تعریف لینے کے لیے کر رہے ہیں یا للہ کر رہے ہیں؟ صدقہ علانیہ، یعنی روایت ہے جو چھپ کے صدقہ دیا جائے وہ یقیناً اس صدقے سے بہت بہتر ہے جو بغیر دکھائے دیا جائے. مگر بہت ساری جگہوں پر ریکمنڈ بھی ہے کہ بہت ساری نیکیاں بتا کے بھی کی جائیں تاکہ لوگ کریں. مطلب بہت سارے لوگ ہیں ہم مسجد میں نہیں آتے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں بھائی، آپ مسجد میں آئے، جماعت سے نماز پڑھیں. یہ چھپانے والی نماز نہیں ہے، اس موٹیویشن ہے تاکہ لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ خاص طور پر
کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر روز ہم ایک نقصان میں ہیں. ہماری زندگی کا ایک چیز جو ہے ابھی ہمارے اپنا پر ہے کہ ہم اس کو کس طرح پرائرٹائز کرتے ہیں مینیج میں. یہ مصیبت ہے انسان. دوسری امام فرماتے ہیں کہ ہر روز ہم رزق کھا رہے ہیں. اب یہ بھی ایک جو رزق ہماری نصیب میں لکھی ہے, جو ویلتھ اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے, وہ ہم ہر روز کنزیوم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ بہت مہنگی چیز کھاتا ہو, ایک آدمی شاید ایک سے بریڈ کھاتا ہو, کھا رہا ہے, وہ کم ہو رہا ہے, اس کی زندگی کا رزق ڈائلیوٹ ہو رہا ہے, بچ نہیں رہا. پھر تیسری چیز, جو تیسری مصیبت ہے, جو امام فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز وی آر اسٹیپنگ ٹورڈز آخرہ. آپ سالگرہ ہم مناتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ 20 سال 25 سال, خوشی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, مگر جب آپ وین یو آر گوئنگ فرام, اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, یہاں سے مطلب آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں, اور اگر یا کسی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, تو ہائی وے پہ جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ آپ کے کلومیٹرز کو ڈراپ کر رہی ہوتی ہے. لائک کوئی جگہ اگر 100 کلومیٹر ہے, تو جب آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں تو 50 رہ گیا, 40 رہ گیا, 30 رہ گیا. وین یو آر ریچنگ یور ڈیسٹینیشن تو آپ 0 پہ چلے جائیں. ہم بھی ایسی ہے, ہماری ڈیسٹینیشن آخرت ہے. ہم ہر روز آگے جا رہے ہیں, ہماری زندگی گر رہی ہے, یہ دنیا کی لائف گر رہی ہے. جب انسان کی لائف گر رہی ہو تو انسان مصیبت میں ہے. ٹائم تھوڑا رہے. آپ کہتے ہیں نا ٹرین پہنچنے والی ہے جلدی جلدی, یا جہاز لینڈ ہونے والا ہے 20 منٹ, وہ کہتے ہیں نا بس ہم لوگ ڈسینڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں, واش روم لاک ہو گئے, سب لاک ہو جاتا ہے نا بھیا, واش روم بھی نہیں جا سکتے, سب بند ہو گیا. ایسی ہے زندگی, سب لاک ہو جائے گا, توبہ بند ہو جائے گی, آپشن ختم ہو جائیں گے, ٹائم نہیں ہے, جو ٹائم ہے ابھی ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کل ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں, کل ہم قبر کے پاس پہنچ. نوبڈی. تو بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال اپنی اس ماہ مبارک رمضان ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ 23واں روزہ, اب آپ کہہ رہے ہیں 7 رہ گئے, 6 رہ گئے, 5 رہ گئے. ایسی ہے, اور زندگی کو بھی ایسی کریں. 50 ہو گئی, پتہ نہیں کتنی, یا تو آپ کو پتا ہو کہ کتنی لائف ہے, نوبڈی نوز کتنی لائف ہے, کسی کو نہیں پتا. اور کتنا خوبصورت قول ہے امام کا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کمانے میں خرچ کرتا, اور جو کمایا ہوتا ہے پھر اسے اپنی صحت پہ خرچ, اور جیتا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی, اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. یہ اسی لیے کالا امام علی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کو لگتا ہے اور حقیقت ہے کہ امام آپ سے بات کر, اس کو اپنی زندگی میں بہرحال لے کر آئیں. جو بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام کے اسٹیٹس, اب کالا امیر المومنین بھی روز تھوڑا پڑھ لیا کریں. یہ کام آئے گا, یہاں پہ بھی کام آئے گا, قیامت میں بھی کام آئے گا. قیامت والے دن مولا کے سامنے کھڑے ہوں گے, مولا قسیم النار والجنہ, جنت جہنم کو مولا نے تقسیم کرنا ہے, شفاعت بھی دینی ہے, اور جو ہے وہ جام کوثر بھی پلانا ہے, سب پلانا ہے. تو وہاں امام نے پوچھا ہاں بھائی میرے خطبے کتنے تھے؟ وہاں پر آپشن نہیں ملے گا, ابھی تو ادھر گوگل نہیں ہے, وہاں پہ آپ سرچ کر کے میں مولا کو بتا دوں میں تھوڑا. اچھا چلو جتنے بھی تھے, تم نے کتنے پڑھے, میں نے کتنے لیٹر لکھے تھے, تم نے کتنے پڑھے, میرے کال تمہاری ڈیلی لائف میں کتنے تھے, تم علی تو کرتے, میرے کال میری سینگ تمہاری لائف میں کتنی تھی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں, بات تو وہی ہے, جتنا بھی کر لیں. میں نے خود بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا بی بی کے حرم میں, کم المقدسہ میں, واقعاً آدمی ایسے ہی لگتا ہے کہ خالی ہے, اتنی لائف کی بٹ خالی ہے, کچھ نہیں ہے واقعاً کچھ. جو ہے بھی صحیح وہ بھی سب خداوند متعال کا لطف اور کرم ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم بہرحال